نامہ کلام کے اندر بے شمار ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جن پر انسان عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ نہ صرف دنیا کی زندگی انسان کی سنورتی ہے بلکہ دنیا و آخرت میں انسان کو حسن نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کہ قرآن حکیم میں آیت مبارکہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک دعا ہے اور دعائیہ کلمات ہیں، تو جو بندہ اللہ جل مجدہ الکریم کی درگاہ عظیمہ میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں اسے حسن عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور قیامت والے دن آخرت میں بھی اسے حسن عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور اسے جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ جو بندہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کو تہ دل سے ماننے کے بعد رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کی رسالت کا اقرار کرتا ہے زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ تصدیق کر لیتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ بندہ کامیاب بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے لیے آگے احکامات ہیں، وہ جو احکامات ہیں وہ قرآن حکیم کی عظیم کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی قرآن پاک کی تفسیر کا عملی جامہ وجود پہ پہنانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ ہو۔ اسلام میں یہ قید نہیں ہے کہ کوئی شخص شیعہ ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، وہابی ہو۔ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت ان لوگوں کو ارشاد فرمائی ہے جو ایمان والے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اعمال صالحہ کو بجا لانا حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ ایک شخص ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کی اداؤں کو نہیں اپناتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں کامل وہی ہے کہ دل میں حب مصطفیٰ بھی ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھتا ہو، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہو تو پھر نہ آئے مسجد میں، نیکی کرنے کا وقت آئے تو نہ آئے، کسی پر صلہ رحمی کرنے کا وقت آئے تو پھر صلہ رحمی نہ کرے، سخاوت کا ٹائم آئے تو سخاوت نہ کرے، خیرات نہ کرے، لوگوں کے حقوق پورے نہ کرے، اچھے طریقے سے پیش نہ آئے اور کہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں دین سکھایا ہے، وہ دین یہ نہیں ہے کہ کسی پر جبر کرو، کسی کی خبر گیری نہ کرو، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آؤ، نہ نہ، دین تو اس چیز کا نام ہے کہ دشمن بھی در پہ آ جائے تو رسول اپنی چادر گلے سے اتار کے زمین پہ بچھا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، رسول خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر زمین پر بچھا لی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، تو آپ نے فرمایا کافر ہے تو کیا ہوا، کافروں کا سردار ہے۔ دین مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو کافی سارے لوگ تشریف لے آئے، بڑے بڑے خلفاء تھے، بڑے بڑے صوفیاء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، صالحین امت تھے، مقربین اللہ تھے، اللہ کی محبت میں سرمست رہنے والے لوگ بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید کو بستانی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس جگہ پر حضرت بایزید کا قدم آ جاتا تھا اگر زمین بنجر ہوتی تھی سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس بنا پر حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بایزید بستانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو بڑے بڑے لوگ
تشریف لے آئے، آپ کا جنازہ ادا کیا گیا۔ اس کے بعد جس طرح لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھ گئے، جہاں فوتیاں ہوتی ہیں اب بھی لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، فاتحہ خوانی کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور کچھ تھوڑا صاحب بیٹھے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں پھر جاتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کے بعد بھی لوگ آتے اور جاتے رہے اور لوگوں کا جمع غفیر رہا۔ تو جہاں پر لوگ اکٹھے ہونا چاہیے پھر ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس آدمی نے صوفیاء کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی چند گھڑیاں وقت گزارا ہوگا، اس صحبت کا اثر اس بندے کے اندر ضرور ہوگا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اکاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں گنج گنج پئیے چٹکا بیل ہزاراں۔ سبحان اللہ۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ہر بندے نے اپنی اوقات کے مطابق اپنی زبان پر الفاظ نکالے، لے آیا بات جو اس کے اندر تھا، بولتا رہا۔ کسی نے کہا کہ یار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے نیک آدمی تھے کہ دور دور سے لوگ آئے ان سے اکتساب فیض حاصل کر گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گھر کی دیوار کے ساتھ جس بندے کا گھر تھا وہ مسلمان نہیں تھا، یعنی دور دور لوگوں کو فیض دیا اور اپنے ساتھ رہنے والے کو فیض نہ دیا۔ کسی نے کسی طرح بات کی، ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا رہا۔ جو بندہ اعلیٰ ہوتا ہے اس کی زبان بھی اعلیٰ ہوتی ہے، جو بندہ ادنا ہوتا ہے اس کی زبان بھی ادنا ہوتی ہے۔ انسان کی زبان سے اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص جبہ پہن کر بڑی کر و فر کے ساتھ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا تیرے خد و خال تو یہ بتاتے ہیں کہ تو بہت بڑا عالم ہے، اب تھوڑی زبان بھی کھول تاکہ پتہ چلے کہ تیرے علم کی جولانی اور تیرے علم کی گہرائی کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علم کی جولانی اور گہرائی انسان کی زبان سے معلوم ہو جاتی ہے۔ جس کے اخلاق عالی ہوتے ہیں سب سے عالی انسان ہوتا ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے کچھ باتیں کرنا شروع کی کہ اپنے ساتھ رہنے والے کو مسلمان نہ کر سکے۔ کسی نے کہا کہ ساتھ رہنے والے نے آپ سے فیض حاصل نہ کیا، آ جاتا مسلمان ہو جاتا، آپ کی صحبت میں بیٹھتا تو کمال حاصل کر لیتا۔ ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا رہا۔ وہ جو غیر مسلم تھا سنتے 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 جب وہ تنگ آیا تو اپنے گھر کی دیوار کے اوپر چڑھ کے اس نے کہا کہ میں نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے ساتھ اس گھر میں 40 سال گزارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال گزارے ہیں؟ 40 سال گزارے ہیں۔ میں نے ان کے شب و روز دیکھے ہیں، ان کے دن اور رات دیکھے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا اور ان کے اخلاق دیکھے ہیں، اخبار اور اخبار سنے ہیں۔ جس طرح کے وہ تھے اس طرح کا مسلمان میں بن نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور تم لوگوں سے میں کافر اچھا ہوں۔ مسلمانوں کا کردار یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارا کردار ہے۔ یہ جھوٹ بولنا اسلام میں روا نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنا اسلام میں روا نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، جب امانت دیا جائے گا تو اس میں خیانت کرے گا۔ اور مسلمان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن جب بات کرے گا تو سچ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، جب امانت دیا جائے گا تو خیانت نہیں کرے گا، پورے ٹائم پر اس کی امانت واپس لوٹا دے گا۔ اور اگر نہیں لوٹا سکتا تو پھر سینہ زوری نہیں کرے گا بلکہ محنت کرے گا، معذرت کرے گا۔ اور جس نے امانت دی ہے اگر اگلا بندہ مجبور ہے تو اسلام اسے بھی حکم دیتا ہے کہ اس کو ڈھیل دے۔ ملائیشیا میں اب مسلمان نظر آتے ہیں، 2 صحابی ملائیشیا میں داخل ہوئے تجارت کرنے کے لیے، اور ان 2 صحابیوں نے سرکار کے صحابی تھے،
زبان سے تبلیغ نہیں بلکہ اپنے کردار سے تبلیغ کی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم زبان سے باتیں کر لیتے ہیں اور ہمارا کردار ہماری زبان کے اقوال کے مطابق نہیں ہوتا۔ اب دو صحابی انہوں نے جا کر دکان بنائی، کاروبار کیا، تو وہ لوگوں کو ادھار بھی دیتے تھے، لوگ ان سے ادھار لے جاتے تھے اور ان کے اخلاق بھی بڑے عالی تھے، لوگ ان سے سودے اور سامان لے جاتے تھے، ان کے اخلاق اتنے تھے کہ وہ جاذب نظر تھے، جو ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا، ان کے کردار کو دیکھتا، ان کے اعمال کو دیکھتا تو ان کا گرویدہ ہو جاتا، کیونکہ جس کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم والے ہوں، جس کا کردار حضور علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہو، جس کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوں، یقیناً اس کا کردار بھی حسین ہوتا ہے، اعمال بھی حسین ہوتے ہیں، اخلاق بھی حسین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ حسن دیکھ کر لوگ گرویدہ ہوتے گئے اور پھر لوگ دیکھنے لگے کہ یہ دن میں دکان بند بھی کرتے ہیں 10-10 منٹ کے لیے، اور ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورا دن یہ چھٹی کرتے ہیں، دکان پر بھی نہیں آتے، اور پھر جو لوگ ان سے ادھار لے کے جاتے ہیں وہ ادھار بھی دیتے ہیں، اور اگر وہ ادھار واپس نہ لوٹا سکے تو انہیں ٹائم بھی دیتے ہیں، اور اگر پھر وہ مجبور ہو جائے، انہیں نقصان ہو جائے تو انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شاید ان کے دروازے پر مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی منگتا ہاتھ بڑھا کر سوال کرے تو پھر گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور مٹھی بند کر کے جو ہاتھ میں آتا ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا تم ہو کون؟ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ تو بڑا پیارا دین ہے، یہ تو بڑا پیارا اسلام ہے، اور آج ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے کردار میں اسلامی احکامات کی کوئی جھلکیں نظر نہیں آتی، جس وجہ سے ہم لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں۔ یقین جانیے ایک عظیم کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اتنی عزت و عظمت والی کتاب جس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو۔ اس کو ہم نے بند کر کے غلافوں میں لپیٹ کے گھروں کے اندر سفیدوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور مٹی اور گرد چڑھ چکی ہے اور ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی قرآن کی طرف، ہمارا دھیان اور رجحان ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم قرآن پاک کو اٹھا کر اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے معنی سمجھنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ ساری برکتیں دنیا کی ہمیں نصیب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہماری پریشانی کا سبب ہے کہ ہم اپنے اسلام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں، قرآنی تعلیمات کا عملی جامہ وجود پہ پہنا لیں، کائنات دنیا کی کامیابیاں ہمارے قدموں میں لوٹ پوٹ کرنے لگے گی اور ہم لوگ قسمت کے سکندر بن جائیں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی درگاہ عظیمہ میں دعا کو ہے کہ اللہ کے کائنات ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔